صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں کہ آپ کھانا کیسے کھاتے تھے. عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما لعق اصابعه الثلاثه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اپنی انگلیوں کو ضرور چاٹے یا کسی کو چٹوا دے. خود چاٹے یا کسی کو چٹوا دے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ اس کو ضائع نہ کرے. خود چاٹنا ہے تو چاٹ لیں، نہیں تو کسی بچے کو چٹوا دیں تاکہ وہ نعمت، وہ قیمتی چیز کسی کے کام آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا خود چاٹو یا کسی کو چٹوا دو. بیوی کو چٹوا دیں، اس کی انگلیاں آپ چاٹ لیں. کچھ بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے. ہاں یہ بات ہے، کسی نے دیکھ لیا تو. ادھر ایک آدمی تھا، نام نہیں بتاتا، کافی لوگ جانتے ہیں، بڑا آدمی تھا. وہ کہتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ جو ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، جو آپ بیوی کے لیے کماتے ہو، جو بیوی پر خرچ کرتے ہو، وہ سارا کا صدقہ، سارا کیا ہے؟ صدقہ ہے. اب وہ کہتا ہے مجھ سے، کہتا ہے یہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو تو یہ صدقہ ہے، تو اگر کوئی دیکھ لے تو تو میں نے اس کو بتایا بھی اس کا معنی لقمہ ڈالنا نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ بیوی کے اخراجات پورے کرنا. عن الكعب بن مالک عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بأصابعہ الثلاث ویلعقہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، پورے ہاتھ سے نہیں. ایک دفعہ میں شروع میں عمرے پر گیا تو ادھر کا ایک آدمی بھی تھا ساتھ. رمضان میں ہم گئے تو مکہ میں جب پہنچے تو جلدی بازار سے کھانا منگوایا. اب کھانے لگے. اب وہ ایسے لقمہ بھرتا اور ایسے کر کے نا، ایسے جب ڈالتا نا میں سائڈ پہ ہو گیا. کہتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار تمہیں کھانے کی تمیز نہیں ہے، کھانے کا طریقہ نہیں آتا آپ کو. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات، ناراض نہیں ہوا وہ، بڑی اس نے خوبصورت بات کہی. اس نے کہا بات یہ ہے، میں نے کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں سکھاتی نہیں کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ تو اس نے آگے سے مجھے کہا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم گھر میں ماں کے پاس بیٹھ کے کھائیں تو مائیں سکھائیں. میں نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. کہتا ہم گھر میں جب تھوڑی سی ہو جاتی ہے ہم ہوٹل سے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ماں کیسے سکھائے گی ہمیں؟ ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے، یعنی زیادہ منع نہیں ہے، بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن عمومی طور پہ پورا ہاتھ بندے کو خراب نہیں کرنا چاہیے. 3 انگلیوں سے انسان کو کھانا کھانا چاہیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان 3 انگلیوں کو چاٹتے تھے. عن انس بن مالک یقول اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمر فرأیتہ یأکل وہو مقعن من الجوع. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئی کھانے کے لیے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. من الجوع، بھوک کی وجہ سے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. کس کی وجہ سے؟ ہاں، بھوک کی وجہ سے. اتنی شدید بھوک لگی تھی، کتنے دنوں سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا کہ آپ سیدھے ہو کے بیٹھ نہیں سکتے تھے. وہ تو مشہور واقعہ آپ نے سنا نا جنگ خندق میں کہ صحابہ اکرام نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے باریک پتھر باندھے ہوئے تھے. صحابہ نے آ کے شکایت کی اب تو اللہ کے نبی بس ہو گئی ہے، اب تو پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. حضرت جابر نے جب یہ حالت دیکھی
تو فوراً گھر میں گیا, گھر میں جا کے بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے. اس نے کہا گھر میں ہے تو صحیح بس, لیکن 2-3-4 آدمیوں کے لیے ہے بس. تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی میں نے حالت دیکھی ہے کہ مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی, تو پکاؤ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں. تو بیوی نے سمجھایا کہ ایسے کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے جا کے لے جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بتانا تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ خواہش تو سب کو ہے, بھوک تو سب کو لگی ہے, لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس 3-4 آدمی کے علاوہ کھانا نہیں ہے. اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ بیچارے نہیں پریشان ہوں گے, بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور ہم. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, تو اب میں چاہتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے الگ ہوں تو میں آپ کے کان میں کچھ کہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں جابر کیا بات ہے؟ کہا جی بس ایک چھوٹی سی بات ہے. فرمایا کہو نا. اب میں نے آہستہ سے کہا, میں نے کہا اللہ کے نبی گھر میں کھانا تیار کیا آپ کے لیے, تو 2-3 آدمی لے کے آپ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا, فرمایا جاؤ سب کو کہو آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بن گیا, اسی سے تو بچنے کے لیے میں کر رہا تھا, اب کیا بنے گا. کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرنا کہ ہنڈیا جو پک رہی ہے اس میں سے کچھ نکالنا نہیں ہے, اور جو تم نے آٹا گوندا ہے اس میں سے روٹیاں پکانی شروع نہیں کرنی جب تک میں نہ ہوں. جاؤ باقی انتظام کرو چل کے. کہتے میں نا بڑا ہی پریشان گھر میں آیا, بیوی نے پوچھا کیا بات ہے, میں نے کہا وہی ہوا جس کا ڈر تھا. تو بیوی بڑی حوصلے والی تھی, اس نے کہا جابر پھر کیا ہوا, آپ نے تو نہیں نا اعلان کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا نا. انہوں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے, وہ جانے ان کا کام جانے, پھر آپ کیوں پریشان ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے آٹے میں بھی اپنا تھوک مبارک پھینکا اور ہنڈیا میں بھی تھوک مبارک پھینکا, اور فرمایا کہ اب عورتوں کو کہو کہ روٹیاں پکانی شروع کر دیں, اور 5-5 10-10 آدمی جتنا برتن تھا یا جتنی جگہ تھی, فرمایا اتنے لوگوں کو لاتے جاؤ اور ان کو کہو کہ کھانا کھاتے جائیں, کیونکہ ساتھ ساتھ روٹیاں پک رہی تھیں اور جس حساب سے پک رہی تھی, اب ظاہر بات سارے بندے ایک بار تو نہیں کھا سکتے تھے, تو وہ تھوڑے تھوڑے لوگ آتے گئے اور کھانا کھاتے گئے. اچھا جب چونکہ یہ جنگ کئی دن چلی, کہتے پھر اب ظاہر بات ایک دن کھانا کھانے سے بندہ روز تو نہیں نا پیٹ بھر سکتا ہمیشہ کے لیے. اب پھر ایک دن ایسا ہوا کہ تھوڑی سی روٹی تھی گھر میں, تو کہتے ہیں کہ میں نا کونے میں لپیٹی اور بغل میں دبا کے نا تو لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا اب پھر وہی صورتحال ہوئی. اب میں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہوں تو میں آپ کو وہ روٹی دے دوں اور آپ کسی سائڈ پہ بیٹھ کے کھا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جابر کیا بات ہے, میں نے کہا جی بات کرنی ہے. فرمایا کچھ کھانے کے لیے لائے ہو, کیا لائے ہو, یہ کیا ہے بغل میں. اب تو مجھے بتانا پڑا. اب جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا سب کو کہو آ جاؤ بھائی, ہائے ہائے, فرمایا دسترخوان لگا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹیاں لی اور ان کو توڑا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کے کر دیے اور دسترخوان کے اوپر ڈال دی, اور جو سالن وغیرہ اس کے ساتھ تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا, اور سارے صحابہ کو کہا کہ بیٹھ جاؤ اور کھانا شروع کر دو. ٹھیک ہے, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی. اور ہم آج ذرا دیکھیں کتنی بار کھاتے ہیں ہم, اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. کتنی نعمتیں کھاتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ امیر نبی بننا چاہتے ہو یا غریب نبی بننا چاہتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل تم ہی بتاؤ کہ کیا کہوں. تو حضرت جبریل نے کہا اللہ کے نبی غریب ہی اچھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے غریب بنا دے کہ ایک وقت کھانا کھاؤں تیرا شکر ادا کروں, اور دوسرے وقت نہ ملے تو میں اس پر. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.